الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے پاکیزہ دن اور پاکیزہ ماحول میں اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق و مالک اللہ ہماری ساجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عنوان سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اس پر ہم سب کو ایمان لا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کلام سعید کی میں نے آیت کریمہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں اللہ زمین پہ حکومت عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ زمین پہ خلافت اور امارت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، جنہیں عہدہ، جنہیں اقتدار ملتا ہے، واقاموا الصلاۃ، وہ خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی نماز قائم کرواتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے ہیں، وأمر بالمعروف، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھے کام کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور خود بھی برائی سے باز رہتے ہیں اور اپنی رعایا کو بھی برے کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے سلطنت اسلامی کے حاکم کے لیے یہ 4 نشانیاں قرار ارشاد فرمائیں کہ جو حاکم ہوگا اس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی۔ 3 پائی جا رہی ہیں، 1 نہیں پائی جا رہی تو سمجھ لیں وہ اسلامی حاکم نہیں ہے۔ اسلامی حاکم کے لیے اللہ پاک نے کلام سعید کے اندر یہ 3 کے بعد چوتھی 4 نشانیاں لازمی قرار دی۔ ایک تو وہ خود نماز پڑھنے والا، جب اسلامی حاکم ہی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، اسلامی حاکم ہی ہمارا لاہو و لعب اور شکار اور اس قسم کے معاملات میں پڑھنے والا ہوگا تو وہ اسلامی حاکم نہیں کہلا سکتا، چاہے جتنے مرضی نعرے لگا لے، ریاست مدینہ یا ریاست ثانیہ، جس قسم کے مرضی نعرے لگا لیں، جب تک یہ 4 نشانیاں نہیں پائی جاتی اس وقت تک کوئی حاکم اسلامی حاکم نہیں کہلا سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے حاکم آئے جو ان نشانیوں پہ پورا اترے، لیکن ان نشانیوں پہ پورا اترنے میں جو فہرست بنی، اس فہرست کے اندر بھی اگر سر فہرست صف اول پہ کسی ہستی کا انبیاء کے بعد ہم نام دیکھیں تو وہ نام ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے۔ آپ کی خلافت، آپ کی امارت، آپ کی مملکت، آپ کا اقتدار
روز روشن کی طرح ایک مثالی اقتدار تھا۔ 2.25 سال کا عرصہ آپ نے خلافت سنبھالی، امارت کو ٹائم دیا۔ جو ترقی، جو تزویج و اشاعت اسلام کی، جو مثالی ٹنیور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے، اس کی مثال ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کچھ ایام ایسے آئے کہ حضور علیہ السلام نے اختیاری بیماری اختیار کی۔ جب حضور علیہ السلام کا وقت آخر آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ بھونچال مچا ہوا ہے خلافت کے حوالے سے اور اس قسم کے معاملات کے حوالے سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک خلافت کی بات ہے، یہ قرآن مجید کی نص قطعی سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک پر اس پہ بے شمار ذخیرہ موجود ہے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ مبنی ہے۔ تفسیر قمی شیعہ مفسرین کی ایک تفسیر ہے، تفسیر قمی۔ صاحب تفسیر قمی نے دوسری جلد صفحہ نمبر 687 کے اوپر ایک روایت کو کوٹ کیا، اور یہ انہی کے منہ پہ زوردار زناٹے دار تماچا ہے یہ روایت۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زہری نے حضرت عائشہ سے روایت کی اور حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تفسیر قمی کا میں نے ریفرنس دیا، شیعہ مفسر ہیں یہ۔ حضرت سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان سیدنا عمر فاروق کے متعلق کچھ بات ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ أَبِي بَكْرٍ مِّن بَعْدِ الخلافت من بعد ابوکا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حفصہ، میرے بعد خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو چنا ہے۔ لأن ابا بکر لی الخلافت من البعد، میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ثم من بعد ابوکا، اور اس کے بعد آپ کے والد ماجد عمر فاروق ہوں گے۔ گویا کہ یہ اہل سنت کا ریفرنس میں نے نہیں دیا، یہ شیعہ مفسر اور اہل تشیع کے اندر یہ بڑی اتھینٹک تفسیر سمجھی جاتی ہے، تفسیر قمی۔ یہ ایران کا ایک علاقہ ہے قم، اس کے رہنے والے عباس قمی نے یہ لکھی، تو ایک حجیت اور حجت کی حیثیت رکھتی ہے تفسیر قمی اہل تشیع کے نزدیک۔ تو اس کے اندر یہ تفسیر قمی کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حفصہ، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد آپ کے والد ماجد عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ اور امام المحدثین امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ نے دوسری جلد صفحہ نمبر 273 پہ ایک حدیث پاک کوٹ کی، اور اسی سے لے کے خطیب بغدادی نے اور خطیب تبریزی نے مشکات اور تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت کوٹ کی کہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ کا علالت کا زمانہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں انہیں کچھ وصیت لکھ کے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے بعد لوگ خلافت کے اپنے آپ کو حقدار ٹھہرا لیں گے، لیکن اے عائشہ سن لو، خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو چن لیا ہے۔ یہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ، مسلم کا میں نے ریفرنس دیا۔ تو
آج یہ جو زبانیں تان دراز کی جا رہی ہیں، بڑی ستم ظریفی ہے کہ اہل تشیع سکالر تو درکنار، ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر اب رافضیت عروج پہ آ رہی ہے، اور پتہ نہیں وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت پہ حملہ، اور کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ منبر کا تقاضا ہے کہ ایسے معاملات پہ بھی عوام کو اویئرنیس دی جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ نہیں بنے۔ آپ کا جو پہلا خطبہ ہے، خطبے کا جو پہلا لفظ اور پہلا جملہ ہے، وہ بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا قد ولیت علیکم، مجھے تم پر حاکم بنا دیا گیا ہے۔ یعنی میں خود حاکم نہیں بنا تھا، مجھے تم پر حاکم بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا اس وقت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، جب آپ نے یہ خطبہ دیا حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت زبیر اور دیگر اصحاب پیغمبر موجود تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا قد ولیت علیکم، مجھے تم پہ حاکم بنا دیا گیا، اگر نہ بنایا گیا ہوتا تو کوئی بول پڑتا کہ ہم نے تو نہیں بنایا؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں بولا، بلکہ 7 دن تک وہ سقیفہ بنی سعدہ کا جو واقعہ ہے، اس کے بیعت کرنے کے بعد 7 دن تک سیدنا ابو بکر صدیق خلافت سے انکار کرتے رہے کہ خدارا یہ خلافت تم خود لے لو۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے پھر 7 دن کے بعد بھرے مجمع کے اندر اعلان کیا کہ ابو بکر کو امام الانبیاء نے بنایا تھا، اگر دینی امور کے اندر ابو بکر صدیق ہمارے امام ہیں تو دنیاوی امور کے اندر بھی ابو بکر صدیق ہمارے امام ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی ذاتی ظاہری حیات طیبہ میں کچھ نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں لوگوں نے اقتداء میں ادا کیں، جب آقا کائنات کا وقت آخر آیا اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ جب آقا کائنات نے اپنی جان جانا کے آفریں اور سپرد کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آقا کائنات اپنی جسد اقدس کے ساتھ چارپائی پہ تشریف فرما تھے، سر انور سے لے کر پائے اقدس تک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی چادر سر سے اتاری اور ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دے کر سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے تو امت کو یہ واضح پیغام دیا کہ مردے اور ہوتے ہیں اور نبی اور ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیشانی پہ بوسہ دیا، دیکھا صحابہ کی کیفیات سے آپ آگاہ ہوئے، اور یہاں تک کیفیات تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار میان سے باہر نکالی، خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی وصال کر گئے، میں اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کی نزاکت کو بھانپا تو آپ نے 2 جملے خطبے کے طور پہ ارشاد فرمائے، حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کے قریب کھڑے ہو کر 2 جملے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم النبوۃ، نبوت تمام ہو گئی۔ پھر دوسرا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا انقطعت الوحی، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی نبوت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ قیامت تک وحی آ سکتی ہے۔ گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے جب میرے آقا نے جان کے افرین کی سپرد کی، اسی لمحے سب سے پہلے جس ذات نے، جس ہستی نے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام کی کیفیات ایسی تھی، صحابہ ہوش و حواس میں نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اگر اس وقت نازک حالات میں
ابو بکر نے امت کی باغ ڈور کو نہ سنبھالا ہوتا تو اللہ کی قسم اسلام ختم ہو جاتا، ہم تباہ و برباد ہو جاتے، ہم گمراہ ہو جاتے۔ یہ صدقہ ہے اللہ کے پیارے بندے ابو بکر صدیق کا۔ اللہ نے ہم پر ابو بکر صدیق کے ذریعے سے احسان کیا، ہم آج مسلمان ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ کرام تو حالات سے باہر ہیں، تو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سننے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین اسی لمحے دو شخصوں کی بات سن لی۔ وہ منافقین بات کر رہے تھے، اب تو کہانی ختم ہو گئی، اب اللہ کے نبی چلے گئے، اب کون دین اسلام کی تبلیغ کرے گا، اب کون نمازیں پڑھنے کے لیے آئے گا، اب کون روزے رکھے گا، اب کون رمضان کے فضائل بیان کرے گا، اب کون لوگوں کو رحم و کرم کی باتیں سنائے گا، اب تو اسلام نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ بات ایک نے دوسرے کو کی، دوسرا اٹھ کے چلا گیا اور ادھر ادھر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ جو 9 مسلم قبیلے تھے وہ ارتداد کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے، یعنی مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا خطبہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور چبوترے پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، لوگو کیا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ تو لوگوں نے برجستہ کہا، اے ابو بکر ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر وہ اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ لا یموت ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، اسے کبھی اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اگر تم محمد کی عبادت کرتے ہو تو پھر تو واقعتاً وہ چلے گئے، دین بھی چلا گیا۔ اگر تم خدا کی عبادت کرتے ہو وہ ذات تو ہمیشہ دوام والی ذات ہے۔ تو سارے کہنے لگے، اے ابو بکر ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس راستے کو، اس دین کو چھوڑ دو گے جس دین کی خاطر محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی گزار دی؟ تو سب نے برملا کہا، اے ابو بکر ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، پھر اٹھو اور دین اسلام کا پرچم لے کر پوری دنیا پہ چھا جاؤ، پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو لوگوں کا حوصلہ بڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے آواز دی انہی لمحات میں کہ سقیفہ بنی سعدہ، یہ جو اس وقت مسجد نبوی ہے، اس کی مشرقی سائڈ پہ تھوڑا سا پیچھے والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ چھوٹا سا ایک پارک ہے، اگر احباب گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شاید، فندق المرسی ایک ہوٹل ہے، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا پارک ہے، وہ جگہ تھی سقیفہ بنی سعدہ مشرقی سائڈ پہ، میں نے الحمدللہ وہ جگہ دیکھی ہے۔ اس جگہ پہ 2 قبیلے اوس اور خزرج آپس میں، یعنی انصار کے جو قبیلے تھے، یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج، جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری رخصت ہو چکے اور صحابہ کرام اضطراب کی کیفیت میں ہیں، تو اس جگہ پہ کچھ لوگ انصار کے جمع ہوئے اور وہ خلافت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، مشاورت کر رہے تھے۔ کسی نے حضرت عمر فاروق کو آ کے کہا کہ وہاں پہ تو لوگ، سقیفہ پہ تو لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ادھر براجمان ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کو عرض کی، حضور اگر آج حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو امت کے اندر قتل و غارت چھڑ جائے گی، وہاں پہ چلتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کچھ نام نہاد چرسی قسم کے ذاکرین کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام پہ زبان اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کو تو حضور علیہ السلام کے جنازے کی بھی نہیں تھی، وہ تو حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر سقیفہ میں چلے گئے تھے۔
لیکن انہیں یہ واضح طور پہ ہمارے علماء پیغام دیتے رہتے ہیں. میں بھی خادم کی حیثیت سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر سقیفہ نہ جاتے تو امت کے اندر آج تک قتل و غارت رہتی. امت کا جو خمیازہ ہے، امت کا جو دوشیزہ ہے، وہ آج تک بکھرا رہتا. وہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق کی وجہ سے امت آج نظم و ضبط کے ساتھ ایک لڑی کے اندر منسلک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق پہنچے تو دیکھا واقعتاً وہاں پہ خلافت کی باتیں چل رہی ہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیسل ہمارا تو الا القریش، اے میرے بھائیوں قریش جو امارت ہے، جو حاکمی ہے، جو حاکم اور سردار ہونا چاہیے، وہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے لیسل ہمارا الا القریش، حاکم اور سردار ہمیشہ قریش سے ہوگا. اور تم انصار ہو، انصار میں کوئی قریش میں شامل ہی نہیں ہے. قریش تو مہاجرین میں سے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے. تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی جب یہ حدیث پاک ان لوگوں نے سنی تو خاموش ہو گئے. ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ ابو بکر پھر ایسا کرتے ہیں کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہو جائے اور نیب خلیفہ انصار میں سے ہو جائے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کی حدیث کو تقسیم نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ امارت حاکم اور سردار جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا. تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی حدیث کو تقسیم دو ٹکڑے نہیں کر سکتا. سارے صحابہ نے حالات کی نزاکت کو بھانپا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سقیفہ بنی سعدہ میں جلدی سے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا میں ابو بکر عمر فاروق کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. میں ابو بکر عمر فاروق کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق خود خلیفہ بن گئے. یہ ظالمانہ روش ہے، ایسا کسی سیرت کی کتاب کے اندر نہیں ملتا. حضرت ابو بکر نے عمر فاروق کا ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا میں عمر کی بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا کہ اے سقیفہ کے اندر موجود لوگوں، مصطفیٰ جان عالم نے، امام الانبیاء نے دینی امور کے اندر ابو بکر کو ہمارا امام بنایا ہے، تو میں عمر کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ دنیاوی امور کے اندر تمہارا مقتدا بن جاؤں. اگر دینی امور کے اندر ابو بکر ہمارے امام ہیں تو میں دنیاوی امور کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر جو سقیفہ کے اندر جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. آپ واپس پلٹے. اور یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اسلام کا جو شعار ہے کہ اسلام کے اندر خلیفہ کے رخصت، جب خلیفہ رخصت ہوتا ہے اس کے رخصت ہونے کے بعد جنازے سے پہلے جو ہے وہ امیر کا تعین ہو جانا چاہیے. تو اسی چیز کو حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سقیفہ میں تشریف لے گئے. اور وہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو بچانے کے لیے، آپ اپنی خلافت کو بچانے کے لیے تشریف نہیں لے کے گئے اپنی امارت کو، بلکہ حضور کی اس حدیث کا دفاع کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس الامارہ الا القریش، کہ حاکم اور سردار قریش میں سے ہوگا. اگر آپ نہ جاتے تو وہ اپنے طور پہ انصار خلیفہ نامزد کر لیتے، پھر ادھر سے کچھ اور کہتے ادھر سے کچھ اور کہتے تو قتل و غارت شروع ہو جاتی. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی حدیث کا دفاع کیا. سب سے پہلا جو ایشو سامنے آیا کہ حضور علیہ السلام کو غسل کہاں دیا جائے، آپ کی تجہیز و تکفین اور آپ کی تدفین کہاں پہ کی جائے. تو سب صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ بیت المقدس کے اندر کافی انبیاء ہیں، وہاں پہ حضور علیہ السلام کی تدفین ہونی چاہیے. کسی نے مشورہ دیا کہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی مکہ کے اندر آپ کی تدفین ہونی چاہیے. تو جب سارے صحابہ اپنا اپنا مشورہ دے چکے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی کی سچائی اور نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے
کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، وہیں پہ اسے کفن دیا جاتا ہے اور وہیں پہ اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب بھی ایسے حالات ہوتے تو سیدنا ابو بکر صدیق آخر میں اپنا مشورہ نہ دیتے بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث سناتے، حضور علیہ السلام کی حدیث سناتے یا قرآن کی آیت سناتے۔ اتنے بڑے عالم، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جمی صحابہ میں حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہوا عالمنا ابو بکر صدیق، ہمارے جماعت صحابہ میں سب سے بڑے جو عالم تھے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ جب بھی ایسا نازک موقع آتا تو آپ اپنا مشورہ نہ دیتے بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث سناتے، اور پھر جب یہ معاملہ ہو گیا تو حدیث سننے کے بعد سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک ایشو کھڑا ہوا کہ چلو غسل تو یہاں پہ ہو جائے گا، تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گی، تدفین بھی ہو جائے گی، تو جنازہ یہاں پہ کیسے ادا کیا جائے؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں تو یہاں پہ جنازہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس موقع پر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنائی، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنائی، فرمایا اے لوگو، نبی کی سچائی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ نبی کا اور غیر نبی کا جنازہ مختلف ہوتا ہے۔ جنازہ جو ہوتا ہے وہ بخشش و مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا جنازہ یہ اس طرح نہیں ہوگا بلکہ ہمارے نبی کا جنازہ اس طرح ہوگا جس حجرے کے اندر پیارے آقا رخصت ہوئے، آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی، اسی حجرہ انور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 لوگ آتے جائیں گے ایک دروازے سے، اور حضور علیہ السلام کا آخری دیدار کر کے دوسرے دروازے سے نکلتے جائیں گے۔ یہ آخری دیدار بھی ہو جائے گا اور مصطفیٰ جان عالم کا نماز جنازہ بھی ہو جائے گا۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ نے 3 دن تک حضور علیہ السلام کا جسد اقدس جو تھا وہ اس حجرہ انور کے اندر تشریف فرما رہا۔ 3 دن تک صحابہ کرام باری باری 20 صحابہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد آج یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے صحابہ کرام نے، حضور کی حدیث پاک ہے کہ میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، صحابہ نے تو 3 دن تک حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی کی تدفین اور عام آدمی کی تدفین میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کے تدفین جلدی نہ کرنے سے اس کے جسم بگڑ جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی 3 دن کیا اگر 300 سال تک بھی اللہ کے نبی کا جسم رہے تو تر و تازہ رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا رتبہ تو وراء الورا ہے۔ آج دیکھیں غلامان محمد کے چہرے بھی کئی دنوں تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے امیر المجاہدین کا نماز جنازہ، اللہ اکبر، 3 دن کے بعد تدفین ہوئی امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، 3 دن کے بعد، اور کسی سرد خانے میں آپ کی باڈی کو نہیں رکھا گیا، اور عام پبلک کے لیے ایک پنڈال کے اندر رکھ دی گئی آپ کے جسد اقدس، آپ کی میت جسد اقدس کو رکھا گیا، لوگ زیارت کرتے رہے، 3 دن کے بعد تدفین کی گئی، اور 3 دن کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا اور آپ نے بھی میڈیا پہ دیکھا ہوگا، 3 دن کے بعد بھی چہرے انور پہ نورانیت کی لاٹیں نکل رہی تھی، اور واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا یہ اللہ کے نبی کا غلام جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے غلام کی رخصتی ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی پھر وہاں پہ آپ کی تدفین کی گئی حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ نور کے اندر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت کی باغ دور سنبھالی۔ سب سے پہلا ایشو وہ لشکر اسامہ کی روانگی کا سامنے آیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے، زید بن ثابت کے بیٹے تھے، آپ نے حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے اسامہ بن زید کا ایک لشکر ترتیب دیا تھا۔ 18 سال آپ کی عمر تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی رخصتی ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے باہمی مشاورت سے کہا کہ اب لشکر کو روانہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے خطرہ ہے، مدینے پہ لوگ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس تو آلریڈی لشکر کم ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو امام الانبیاء ترتیب دے دیں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ میں اس کو روکے رکھوں، یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ جب حضرت اسامہ بن زید لشکر لے کر آپ روانہ ہو رہے تھے، یہ بھی تاریخ کی
مثال ہے. ہمارے حکمرانوں کو یہ اسوہ بھی اپنانا چاہیے کہ حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار ہیں، 18 سال عمر ہے، اور ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں، 60 سال عمر ہے. آپ پیدل چلتے جا رہے ہیں، اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار ہیں. حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی امیر المومنین یا آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اتر آتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسامہ نہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا نہ تم گھوڑے سے اترے ہوئے، میں تمہیں لشکر سے کیسے ادھر ادھر کر سکتا ہوں جس کو امام الانبیاء نے کمانڈر ان چیف بنایا ہو. اگر مجاہدین کی گرد راہ میرے جسم پر پڑ جائے تو میں اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھوں گا. تو جب حضرت اسامہ بن زید کا وہ لشکر یہودیوں اور عیسائیوں کے قلعوں کے قریب سے گزرا، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. جو حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے مدینہ منورہ پہ، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. اگر مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا لشکر مدینہ کی حفاظت کے لیے نہ ہوتا تو وہ باہر اتنا بڑا لشکر روانہ نہ کرتے. جب باہر اتنا لشکر بھیجا ہے تو اندر کتنا بڑا لشکر ہوگا. تو ان کے ذہن ویسے ہی مغلوب ہو گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے، اور انہیں حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، اور بغیر تلوار چلائے کہ وہ لشکر جہاں پہ بھی جاتا گیا انہیں فتح نصیب ہوتی گئی. اور دوسرا بڑا ایشو جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسیلمہ کذاب کا مسئلہ تھا جس نے اعلان نبوت کر دیا تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے اس کا کلمہ بھی پڑھ لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے اس مسئلہ کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے آپ نے یہ اس وقت مسیلمہ کذاب جو اس وقت دارالخلافہ ہے سعودی عرب کا نجد، اس کی مشرقی سائڈ پہ اس کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ کے نام سے. تو وہاں پہ آپ نے لشکر کو بھیجا، 30,000 کا لشکر حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ بن جراح کے سپہ سالاری میں. تو وہاں پہ کئی دن اور کئی ہفتے جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. خالد بن ولید نے ایک خط لکھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، جنگ ختم ہونے کا نام نہیں رہی، اکثر صحابہ شہید ہو گئے ہیں. 1300 کے لگ بھگ صحابہ تو حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر. تو انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں تازہ دستہ بھیجا جائے تاکہ مارکا ایک خوبصورت مارکا ترتیب دیا جائے اور فیصلہ کن مارکا ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب خط آیا تو آپ نے خط کے دوسری جانب لکھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا میں نے تازہ دم دستہ بھیج دیا ہے، انشاءاللہ تمہیں فتح ہوگی، اسلام کو فتح ہوگی. دیکھا ادھر ادھر کوئی فوجی نہیں، کوئی کمانڈر نہیں، سارے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، تو کن کو بھیجوں؟ قریب دیکھا حضرت کاکا بیٹھے تھے جن کی عمر 60 سال تھی، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، وہ پاس بیٹھے تھے. فرمایا کاکا ادھر آؤ. حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، فرمایا یہ خط لے کر فوراً یمامہ بنو حنیفہ کے پاس جاؤ اور حضرت خالد بن ولید کو یہ خط پہنچا کے آؤ. جب وہ خط لے کے مسلمہ کذاب کے قبیلے میں پہنچے، جنگ یمامہ کے محاذ پہ پہنچے تو خط دیا گیا. تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے تازہ دم دستہ بھیج دیا ہے، انشاءاللہ تمہیں فتح ہوگی. تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کاکا وہ دستہ کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، کتنے فوجی ہوں گے؟ تو حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے خالد بن ولید مجھے لشکر کی تعداد کا تو نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لشکر کہاں سے آ رہا ہے، کب پہنچے گا، کس وقت آئے گا، مجھے یہ نہیں پتا، بس مجھے تو خط پہنچانے کے لیے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے. تو حضرت کاکا نے دیکھا کہ اسلام اور کفر کی جنگ چلی ہوئی ہے، ادھر سے تلواریں ہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، جذبہ شہادت ان کے سینے کے اندر بھی سرشار ہوا. عرض کرنے لگی حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں آیا ہوا ہوں، چلیں شہادت کی موت ہی حاصل کر لوں. تو خالد بن ولید نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. تو حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی نگاہ ڈالی، تاریخ بتاتی ہے حضرت کاکا تلوار لے کر جب میدان میں اترے تو دکھنے میں تو ایک تلوار بلند ہوتی تھی، لیکن تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھا وہ بلند تو ایک تلوار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں دیکھنے والوں نے دیکھا اس کے ساتھ 1000 تلواریں بلند ہوتی تھی اور مسلمہ کے لشکر کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھتی جا رہی تھی، اور شام ہوتے ہی وہ جنگ فتح ہو گئی.
شام ہوتے ہی حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب بھی فی النار ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع پر ایسی نظر ڈالی، وہ تھے تو بوڑھے، ایک آدمی کو پورا لشکر بنا دیا، پورا لشکر بنا دیا۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اسلام کو استحکام دیا، اور یہ جو بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر فتوحات ہوئیں، دراصل یہ راہیں ہموار سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی تھی۔ اس کا تسلسل تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 2.25 برس حکومت کی تھی، آپ نے خلافت کی۔ آپ کی خلافت یقیناً سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ 2.25 سال کا عرصہ آپ نے عاجزی کے ساتھ، نہایت انکساری کے ساتھ گزارا۔ پہلے جو آپ نے مسند خلافت پہ براجمان ہوتے ہی 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ قد ولیت علیکم، میں خود حاکم نہیں بنا، مجھے حاکم بنا دیا گیا۔ جو دوسرا جملہ تھا وہ یہ تھا، فرمایا لست بخیرکم، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ آج کوئی یونین کونسل کا چیئرمین بن جائے، وہ کہتے ہیں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، وہ وقت کے خلیفہ ہو کر فرمانے لگے لست بخیرکم، میں تم جیسا ہوں، میں تم جیسا ہوں۔ آج اس پہ بھی ذاکرین، چرسی قسم کے ذاکرین آوازیں کستے جا رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہی کہا، عمر نے یہی کہا، عثمان نے یہی کہا، میں تم جیسا ہوں۔ لیکن علی جب مسند خلافت پہ آئے تو کہا مجھ سے پوچھو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ سارے علم کی نفی کا اقرار کرتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ان کی عاجزی کی وجہ سے تھا۔ فرمایا لست بخیرکم، میں تم جیسا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ان کی عاجزی کی بنیاد پہ تھا۔ ابو بکر کے بارے میں تو حضور نے فرمایا انبیاء کے بعد اگر پوری امت میں جو افضل ترین شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پر ایمان رکھتے ہوئے، صحابہ کرام تو آپس میں شیر و شکر تھے، ان کو اسی طرح شیر و شکر رکھ کر، ان پر ایمان رکھ کر، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔